بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ الحاقہ ہو کر رہنے والی، مراد سے قیامت ہے۔ ما الحاقہ وہ کیا ہے ہو کر رہنے والی، وما ادراک ما الحاقہ اور اے مخاطب تجھے کیا معلوم وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا قوم ثمود نے اور قوم عاد نے قارعہ کو۔ قارعہ یہ بھی قیامت کا نام ہے، پاش پاش کر دینے والی، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی قیامت، اس کو قوم ثمود نے اور قوم عاد نے جھٹلایا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ پس قوم ثمود فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وہ ہلاک کیے گئے طاغیہ کے ساتھ۔ طاغیہ سے مراد ایسی ہوا ہے، آواز ہے جو حد سے بڑھ جانے والی آواز تھی، اور اس سے وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ اور بہرحال قوم عاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ وہ ہلاک کیے گئے سخت آواز والی ہوا کے ساتھ، عاتیۃ جو حد سے بڑی ہوئی تھی۔ سخرہا علیہم ان پر بھیجا اس کو اللہ تعالیٰ نے سبع لیال 7 راتیں و 8 ایام اور 8 دن، حسوماً لگاتار، حسوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا پس تو دیکھے گا قوم کو اس میں سرعا گرے ہوئے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ گویا کہ وہ تنے ہیں خالی کھجوروں کے، تنے ہیں ایسی کھجوروں کے جو تنے خالی ہیں، کھوکھلے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ پس کیا دیکھتا ہے تو ان کے لیے کوئی باقی رہنے والے، یعنی ایسے ہلاک کیے گئے کہ کوئی فرد ان کا باقی نہ بچا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ اور آیا فرعون اور فرعون سے پہلے کفار، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ اور ان بستیوں والے جو قوم لوط کی بستیاں تھیں، جن کو اوپر لے جا کر اوندا گرایا گیا، الٹا گرایا گیا۔ بالخاطیہ یہ جاء بالخاطیہ وہ بھی لائے ایسے گناہوں والے کام، تو گناہوں والے کام سب سے بڑا گناہ والا کام کفر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی تکذیب ہوتی ہے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً پس ان کو پکڑ لیا بہت سختی والی پکڑ نے۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ان کو پکڑ لیا بڑی سختی سے۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ ان کو پکڑا تھا، یعنی قوم فرعون کو دریا میں غرق کیا گیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ بے شک ہم نے جب پانی حد سے بڑھ گیا تو تمہیں سوار کیا، فی الجاریہ کشتی میں، یہ تمہیں سوار کیا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا تو اس میں جو کشتی میں سوار تھے نا وہ بچ گئے، باقی سارے تباہ ہو گئے، اور ان کشتی والوں میں بھی اولاد صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی آگے چلی، یعنی اب جو دنیا میں لوگ موجود ہیں یہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور کسی کی اولاد نہیں پھیلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ اور حملناکم فی الجاریہ یعنی تمہارے باپ دادا کو ہم نے کشتی میں سوار کر لیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً تاکہ ہم اس واقعہ کو نصیحت بنا دیں تمہارے لیے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ
اور اس واقعہ کو یاد رکھیں، یاد رکھنے والے کان۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ، یک بارگی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، ایسی ہے نا، ہاں، اور زمین کو وہ بلند کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، والجبال، اور پہاڑوں کو، فدکتا دکتم واحدہ، اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ایک ہی یکبارگی، فیومئذ وقعت الواقعۃ، اس دن واقع ہوگی واقع ہونے والی یعنی قیامت، وانشقت السماء، اور پھٹ جائے گا آسمان، فہی یومئذ واہیہ، تو آسمان اس دن کمزور ہوگا، جو اتنا مضبوط آسمان ہے، جو صدیوں ہزاریوں سے بلا ستون موجود ہے، اس دن اتنا کمزور ہو جائے گا کہ پھٹ جائے گا سارا۔ والملک علی ارجائہا، اور فرشتے اس کے اطراف پر ہوں گے، ویحمل عرش ربک، اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ ثمانیہ، اس دن 8 فرشتے، 8 فرشتے اٹھائیں گے، یا تو فرشتے 8 ہوں گے یا 8 صفیں ہوں گی فرشتوں کی۔ یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے، لا تخفی منکم خافیہ، نہیں مخفی ہوگی تم سے کوئی چھپنے والی چیز، تمہارا کوئی راز بھی اس دن چھپا نہیں رہے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جو شخص کہ اس کو نامہ عمل دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، فَيَقُول، یہ مومن ہوگا نا جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، اور اس کے گناہ سارے معاف ہوں گے، تو جو معاف ہوتے ہیں وہ تو نامہ عمل میں لکھے ہی نہیں جائیں گے، اور نیکیاں کئی گنا زیادہ ہوں گی، تو اس کے نامہ عمل میں ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، جس کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ لوگوں کو بلائے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لوگو آؤ میرا نامہ عمل پڑھو، اقرؤ، پڑھو میرا نامہ عمل، انی ظننت، پھر کہے گا کہ انی ظننت، یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے، وہ کہے گا مجھے یقین تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں، اسی لیے غلطیوں پر میں فوراً توبہ کر لیتا تھا، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو اپنے حساب سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، آج وہ راضیہ زندگی میں ہوگا، یعنی خوشی والی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنات میں، قطوفہا دانیہ، جن کے خوشے یعنی پھل وہ دانیہ قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، جنتی جس حال میں بھی ہوگا، جس پھل کو چاہے گا وہ پھل اس کے پاس پہنچ جائے گا، لیٹا ہے تو لیٹے کے پاس، بیٹھا ہے تو بیٹھے کے پاس، کھڑا ہے تو کھڑے کے پاس، دانیہ، کلو وشربو، اور انہیں کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھاؤ اور پیو، ہنیئن، بغیر روک ٹوک کے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ انعام ہے جو تم نے گزشتہ دنوں میں نیک عمل کیے تھے۔ یہ تو تھا جس کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ لوگوں کو بلا کر کہے گا آؤ پڑھو، اور آج مجھے یہ خوشحالی جو ملی ہے اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ اور جو لوگ اس دنیا میں غفلت کے ساتھ رہے اور اپنی آخرت کی فکر نہ کی، تو ان کو نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کفار و منافقین، فساق و فجار۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُول، وہ اس دن کہے گا، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، اے کاش مجھے نامہ عمل دیا ہی نہ جاتا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کیا ہے، نہ نامہ عمل ملتا نہ حساب کا پتہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ،
اے کاش میری تو موت فیصلہ کر دیتی، ہاں میں مر چکا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیا، پھر کہے گا کہ نہ نفع دیا مجھے میرے مال نے، اور ہلاک عنی سلطانیہ، آج تو میری بادشاہی بھی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ، اس چودھری صاحب کو پکڑو، ہاں اس بادشاہ کو پکڑو، خذوہ فغلوہ، پھر اس کی گلے میں زنجیر ڈالو، توق ڈالو، غلوہ یعنی اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو گردن کے ساتھ باندھا جائے گا، غلوہ، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اس کو پھینک دو، ثم فی سلسلۃ، پھر ایسے زنجیر میں زرعها 70 ذراعا، جس کا طول وہ 70 ہاتھ ہوگا، فسلکوہ، اس میں اس کو جکڑ دو، ایسے زنجیر میں۔ انہو، یہ اس کو ایسی ذلت امیز سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، دنیا میں ایمان نہیں تھا اس کو اللہ پر۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ یہ دوسروں کو، مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق دلاتا تھا۔ یہ جو ایسے کافر لوگ ہوتے ہیں نا، اگر کوئی کھانا کھلانے بھی لگے تو وہ روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن مومن ہیں وہ نیکی کا حکم دیں گے دوسرے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کو کھلانے کی شوق ہی نہیں دلاتا تھا کسی کو۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے، حمیم دوست۔ ولا طعام، اور نہ اس کے لیے آج کوئی کھانا ہے، الا من غسلین، مگر غسلین، وہ جہنمیوں کی پیپ، جہنمیوں کا جسم جل کر جو پیپ بنے گی وہ ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے مگر خاطئون، وہ کافر منافق۔ فلا اقسم بما تبصرون، مجھے قسم، یہ لا زائدہ ہے، مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی قسم جن کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے، یہ قرآن، یہ رسول کریم کا قول ہے۔ اب رسول کریم سے مراد ایک قول کے مطابق حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور ایک قول کے مطابق کہ حضرت جبریل امین ہے۔ تو جبریل امین کی طرف اس قول کی نسبت بئی معنی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ لینے والے ہیں، اور حضور کی طرف نسبت اس طرح کہ جبریل سے وہ لینے والے ہیں۔ تو رسول کے ساتھ دیکھیے کریم فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کتنی عزت افزائی فرمائی کہ رسول کریم۔ معلوم ہوا کہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی اللہ تعالیٰ بھی بغیر تعظیم و تکریم والے لقب کے نہیں لیتا، لیکن نجدی کیسے روکھا پھیکا پیغمبر صاحب اللہ نبی علیہ السلام، یا صرف نبی، قول رسول کریم، یہ کریم رسول کا قول ہے۔ یہ دیکھیے علامہ ساوی نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا کیا، والمراد بالرسول الکریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کریم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وَكَرَمُهُ، اور آپ کو کریم کیوں کہا گیا؟ اچھا، آپ کو کریم کیوں کہا گیا؟ وَكَرَمُهُ اجتماع الکمالات فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کمالات سارے حضور میں جمع کر دیے۔ وَكَرَمُهُ اجتماع الکمالات فیہ فَهُوَ اکرم الخلق علی الاطلاق، اللہ کی ساری مخلوق میں حضور اکرم ہیں۔
ساری مخلوق میں فرشتے بھی ہیں نا، تو فرشتوں سے بھی زیادہ اکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ قرآن کسی شاعر کا قول نہیں ہے، وہ نامراد مشرک کہتے تھے نا، قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ کیا کہتی ہوں، اونچی بولو، کیا ہے؟ اچھا یہاں تو قریب دکان بھی کوئی نہیں، لے کر دیں گے اب۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن حضور علیہ السلام نے گھڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ یہ محال ہے نا کہ حضور ایک کلام گھڑ کر اللہ کی طرح منسوب کریں، تو جو محال پر معلق ہوتا ہے وہ بھی محال ہوتا ہے، تو حضور کا ایسے کلام گھڑ کر وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ محال ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر بفرض محال یہ محبوب کلام گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو اپنی قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے، یعنی حضور کا پھر پکڑا جانا بھی محال ہوا۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم آپ کی دل والی رگ کاٹ دیتے، وتین کاٹ دیتے، رگ دل۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، فما منکم من احد ہاں، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ تو یہ سب یہ تعلیق بالمحال ہے کہ اگر محبوب قرآن کو گھڑ لیتے تو پھر ایسے ہوتا، تو حضور کا قرآن کو گھڑنا اور اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ محال ہے، تو یہ سارا کچھ محال ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مکذبین ہیں، قریش مکہ میں سے کچھ ایمان لانے والے ہیں، کچھ مکذبین ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ یعنی قرآن یہ کافروں کے لیے تو حسرت ہوگا، حسرت اس لیے کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو اس وقت حسرت ہوگی، اے کاش ہم بھی ایمان لاتے اور جہنم سے بچ جاتے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ قرآن یہ حق الیقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے محبوب اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کیجئے، یعنی سبحان اللہ، یہ لفظ اسم زائد ہے، اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، یہ ایک کافر نے، یہ نضر بن حارث تھا نا، اس نے کہا کہ یہ آتا کیوں نہیں عذاب، آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأل سائل، ایک طلب کرنے والے نے طلب کیا، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، بعذاب واقع، ایسے عذاب کا جو کافرین کے لیے واقع ہونے والا ہے، کافرین پر کافروں پر واقع ہونے والا ہے۔ لیس لہ دافع، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ یہ نضر بن حارث تھا، یہ نضر بن حارث ایک قول میں حارث بن نعمان ہے، اور اس کا واقعہ علامہ ساوی نے یہ لکھا ہے کہ انہو لما بالغہ قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب اس نضر بن حارث کو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان پہنچا
کہ حضور نے فرمایا ہے یا علی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو راکبہ ناقتہ، یہ نضر بن حارث اپنی اونٹنی پہ سوار ہوا، فجاء حتی اناخا راحلتہ بالابتہ، اس نے آ کر ابتہ وادی میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور پھر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امرتنا عن اللہ ان نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ فقبلناہ منک، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا اللہ کے بارے میں کہ ہم اللہ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کی گواہی دیں اور تیرے رسول اللہ ہونے کی گواہی دیں، تو ہم نے آپ کی یہ بات قبول کر لی۔ پھر آپ نے حکم دیا حج کرنے کا، تو ہم نے حج کیا، آپ کا یہ فرمان قبول کر لیا۔ پھر آپ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، رمضان کا ہر سال، تو ہم نے وہ قبول کر لیا۔ پھر آپ اتنی بات پر راضی نہ ہوئے حتی فضلت ابن عمک علینا، حتیٰ کہ آپ نے اپنے چچا زاد کو بھی ہم پر فضیلت دے دی۔ تو فضلت ابن عمک علینا افہذا شیء منک ام من اللہ، یہ آپ اپنی مرضی سے اپنے چچا زاد کو یہ شان دے رہے ہو یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی لا الہ الا ہو ما ہوا الا من اللہ، کہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے۔ فول الحارث، وہ حارث بن نعمان تھا یا نضر بن حارث تھا، یہ دونوں قول ہیں، وہ واپس لوٹا اور کہنے لگا اللہم ان کان ھذا یقول اللہم ان کان ما یقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقا، کہ یا اللہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے۔ فواللہ ما وصل الی ناقتہ، وہ اپنی اونٹنی تک نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا پتھر بھیجا کہ فواقع علی دماغہ، وہ پتھر اس کے دماغ میں لگا، اور وہ پتھر فخرج من دبرہ، اس کے سارے جسم کو چیر کر اس کی دبر سے نکل گیا۔ فقاتلہ، حضرت علی المرتضیٰ کی شان کے منکروں کے ساتھ یہ نجدی حضرت علی المرتضیٰ سے بڑے جلتے ہیں، یہ بھی اسی کی اولاد ہوں گے نا۔ فواللہ ما وصل الی ناقتہ حتی رماہ اللہ بحجر، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ابو جہل ہے، بعض نے کہا ہے کہ جماعت من کفار قریش۔ جی وسأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ جو ذی المعارج ہے، سیڑھیوں کا مالک ہے، وہ سیڑھیاں جو فرشتوں کے چڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور جبریل اس کی طرف۔ جبریل بھی فرشتوں میں شامل ہیں، لیکن ان کی عزت افزائی کے لیے خصوصاً ان کا ذکر کیا گیا۔ فی یومن، یہ عذاب واقع ہوگا ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال ہوں گے۔ فاصبر صبرا جمیلا، اے محبوب صبر کیجئے اچھا صبر۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ اس عذاب کو دور دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اس عذاب کو قریب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہو جائے گا مہل کی طرف، یہ پگھلا ہوا چاندی یا جو بھی سکہ تانبا وغیرہ ہوتا ہے، مہل کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ عہن کی طرح ہو جائیں گے یا دھنی ہوئی روئی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا۔
یہ کافروں کے لیے ہے. ہاں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقیوں کی دوستی وہاں بھی دوستی ہوگی. ولا یسأل حمیم حمیم یبصرونہم، وہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو اور پہچانیں گے لیکن بات نہیں کریں گے. یود المجرم، چاہے گا مجرم، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یعنی کافر چاہے گا کہ آج اپنے بیٹوں کو فدیہ دے کر میں عذاب سے بچ جاؤں. لو یفتدی من عذاب یومئذ، کہ کاش اس دن کے عذاب سے وہ فدیہ کے طور پر دے دے، بے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، و صاحبتہ ہی اپنی بیوی کو، و اخی ہے اور اپنی بھائی کو، و فصیلتہ ہی اپنے رشتہ داروں کو، ان کو فدیہ دوں اور میں عذاب سے بچ جاؤں، لیکن اس سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. فصیلتہ التی تؤویہ، وہ اس کا خاندان اور قبیلہ جو اس کو پناہ دیتا ہے. ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے زمین میں ہیں اگر یہ سارے فدیہ کے طور پر دے کر میں عذاب سے بچ جاؤں تو بچ جاؤں. ثم ینجیہ، پھر وہ نجات پا جائے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کسی دوسرے کو فدیہ دے کر عذاب سے نہیں بچے گا. انہا لظا، بے شک یہ جہنم کی آگ وہ بھڑکنے والی ہے. نزاعۃ للشوا، وہ کھالوں کو اتار لینے والی ہے جلا کر. اور تدعو من ادبر وتولی، وہ بلائے گی ہر اس شخص کو جو ایمان سے پھرا وتولی اور منہ پھیرا. یہ آگ جو ہے نا یہ کہے گی کہ الیہ الیہ، اے کافر میری طرف آ، اے کافر میری طرف آ. وجمع فاوعى، اور اس کو اپنی طرف بلائے گی کافر کو جس نے مال جمع کیا اور پھر اس کی حفاظت کی، یعنی زکوٰۃ صدقات میں نہ دیا. فاوعى ان الانسان خلق هلوعا، بے شک انسان وہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے یا عجلت والا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، یہ ہلوعن کی تفسیر ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے جزوعن. واذا مسہ الخیر، اور جب اس کو کوئی خوشحالی اور نعمت پہنچتی ہے تو منوعن، پھر وہ اللہ کے حق اور لوگوں کے حق روکنے والا ہوتا ہے، بہت روکنے والا ہوتا ہے. یہ مبالغہ کے صیغے. الا المصلین، لیکن جو نمازی ہیں، یہاں مسلین کا معنی مومنین ہے کہ جو مومنین ہیں وہ نہ تو تکلیف آنے پر بے صبرے ہوتے ہیں اور نہ خوشحالی آنے پر بے شکرے ہوتے ہیں. الا المصلین، اور وہ مسلین یعنی مومنین. اب ان کی آگے صفات بیان کر دیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ مومن وہ ہیں جو ہمیشہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. ہم علی صلاتہم دائمون، اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں. سبحان اللہ. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ مومنین ہیں جن کے مالوں میں حق ہے ایک مقرر، مانگنے والوں کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی. محروم وہ ہوتا ہے جو غریب ہو، حاجت مند ہو، لیکن کسی سے مانگتا نہ ہو. والذین یصدقون بیوم الدین، اور مومنین وہ ہیں جو قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب وہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ مومنین ہیں جو اپنے عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں پر. فإنہم غیر ملومین، بے شک وہ اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے ساتھ استمتاع سے
غیر ملومین، ان پر ملامت نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ ان کے لیے حلال اور جائز ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جس نے اس کے سوا تلاش کیا، یعنی بیوی یا باندی کے علاوہ، فاولئک هم العادون، وہ لوگ ہیں عادون یعنی تجاوز کرنے والے، حرام سے حلال سے حرام کی طرف۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ مومنین جو اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں اور امانتوں کی رعایت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی امانت بھی اس کے اہل کے سپرد کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ بھی پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو سچی گواہی دیتے ہیں، اپنی گواہیوں پر قائم ہوتے ہیں، یعنی گواہی کو چھپاتے نہیں اور نہ ہی جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نماز پر حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے نماز کو پھر دوبارہ ذکر کیا، پہلے بھی نماز کا ذکر کیا تھا، آخر میں پھر ذکر کیا، یہ اتنی اہم چیز ہے نماز۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنتوں میں مکرمون، ان کی عزت کی جائے گی۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہے ان کافروں کو کہ قبلہ کا آپ کی طرف مہطعین، نظریں گاڑ کر دیکھتے ہیں، بڑے نظریں جما کر آپ ہی کو دیکھتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال، دائیں سے اور بائیں سے، عزین ٹولیوں کی صورت میں، جماعتوں کی صورت میں آتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر آدمی یہ طمع رکھتا ہے ان یدخل جنت نعیم، کہ ان کو بھی نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان کو جنتوں میں نہیں داخل کیا جائے گا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے جس کو یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، نطفہ، علقہ، مدغہ، جی۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، قسم مجھے مشرقوں اور مغربوں کی، یہ ہے نا مشارق اور مغارب، یہ پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ جب مشارق اور مغارب ہو تو پھر 360 مشرقیں اور 360 ہی مغربیں، یعنی ہر روز کی نئی مشرق نئی مغرب۔ انا لقادرون، بے شک ہم قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، اس پر کہ ان سے اچھے بدل لائیں، یعنی ان کو مار دیں، ان سے اچھے لوگ لے آئیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم مسبوقین نہیں ہیں کہ کوئی ہم سے سبقت لے جائے اور ہمیں عاجز کر دے، کوئی ہمیں عاجز نہیں کر سکتا۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، اے محبوب چھوڑیے ان کو، یہ اپنے باطل میں گھسے رہیں، ویلعبوا، اور اپنی دنیا میں کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، حتیٰ کہ اپنے اس دن سے ملاقات کریں جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یوم یخرجون من الاجداث، جس دن یہ قبروں سے نکلیں گے اس حال میں کأنہم الی نصب یوفدون، گویا کہ وہ اپنے بتوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہے نا، دنیا میں بتوں کی طرف بھاگتے تھے نا بڑے شوق سے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی طرف بھاگیں گے لیکن شوق سے نہیں، مجبوراً۔ ہاں اجداث قبریں، جی جی کیا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوگی ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ، چڑھ رہی ہوگی ان پر ذلت، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ دیا جاتا تھا۔
سورہ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک، کہ ڈرائیے اپنی قوم کو، ان انذر قومک من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیہم عذاب علیم، کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے، یعنی اگر ایمان نہ لائیں تو دردناک عذاب آ جائے، تو عذاب آنے سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اعلان نبوت کیا، ایک قول کے مطابق 40 سال، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، ایک قول کے مطابق کہ آپ اس وقت ابن 350 350 سال کے تھے جب آپ نے اعلان نبوت کیا۔ وقیلا، ایک قول کے مطابق ارسلا وہو ابن 50 سنۃ، کہ آپ 50 سال کے تھے، اور عاش فی قومہ 1000 سنۃ الی 50، اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ فرمائی۔ تو 50 سال والا قول اگر لیا جائے تو پورے 1000 سال ہو گیا نا۔ ہاں، فہو اطول الناس عمرا، حضرت نوح علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ عمر والے ہیں۔ ہاں جی، جی من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ اب یہ عذاب علیم جو ہے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں، یعنی دنیا میں ابھی دنیا میں موجود ہوں تو عذاب آ جائے تو اس سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں، یا جب مر جائیں گے تو آخرت شروع ہو جاتی ہے نا، تو مر جائیں گے تو عذاب قبر، وہ بھی آخرت کے عذاب میں۔ قال یا قوم، آپ نے نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ یہ من زائدہ ہے، یعنی یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، کیونکہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو زمانہ کفر والے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور تمہیں ڈھیل دے گا ایک معین مدت تک، یعنی عذاب نہیں بھیجے گا ایک معین مدت تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جائے تو پھر مؤخر نہیں کیا جاتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے۔ قال رب انی دعوت قومی، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، انی دعوت قومی، میں نے اپنی قوم کو بلایا، لیلاً و نہاراً، رات کو اور دن کو، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، نہ زیادہ کیا ان کو میرے بلانے نے، الا فرارا، مگر ان کا بھاگنا، یعنی میں نے جب بھی بلایا تو بجائے میری طرف آنے کے، ایمان لانے کے، وہ دور ہی بھاگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک میں نے جب بھی ان کو بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو بخش دے، تو جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کر لیں، میری بات ہی نہ سنی۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر انہوں نے کپڑے لے لیے، مجھے دیکھیں ہی نہیں، میری بات ہی نہ سنے، کانوں میں انگلیاں لے لیں۔ وَأَسَرُّوا، اور اپنے کفر پر اصرار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کیا۔ کیا کیا؟ آپ دیکھیے، یہ کام ہے کافروں کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا سناتے تھے؟ اللہ کی کلام۔ کیا سناتے تھے؟ اللہ کی کلام۔ تو وہ لوگ اول تو بھاگ جاتے، اگر بھاگتے نہیں وہیں بیٹھے رہتے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے،
اور یہ کام کیوں کرتے؟ تکبر کرتے ہوئے۔ اب ہمارا کوئی طالب علم اگر ہم کیا پڑھا رہے ہیں؟ اللہ کا کلام، اور اگر وہ بھاگ جائے اور نہ سنے، واستکبر استکبارا، اور نیت تکبر ہو، چلو کفر نہ کیا لیکن کام کن والا کیا؟ اب فرق تو اتنا رہ گیا نا کہ یہاں بیٹھ کر انگلیاں نہیں دیتا تو بھاگ تو جاتا ہے۔ کوئی ہے ایسا؟ ہے؟ اچھا، ایسا کوئی نہیں، چلو اللہ کرے نہ ہی ہو، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جب استاد پڑھانے آتا ہے نا تو وہ بھاگ جاتے ہیں کہ ہم نے سبق نہیں پڑھنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جو تو یہ کام کافروں والا ہے۔ بلکہ جب اللہ کا قرآن پڑھایا جائے تو جو مومن ہے وہ راغب ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا، یہ دورہ حدیث پڑھ چکا ہے، یہ آتا ہے روزانہ، پھر ہمارے ساتھ، پھر آخر یہ مصروف ہے، آتا ہے پڑھتا ہے، یہ غلام حبیب ہے، یہ آتا ہے، ہاں جی آتے ہیں۔ تو یہ کس چیز کی شوق ہے؟ کہ ہمیں قرآن کا علم آئے، یعنی یہ ثواب ہے۔ اور اگر کسی کو موقع ملا ہو اور پھر وہ سستی کر کے بھاگ جائے اور جان بوجھ کر مثلا کمرے میں لیٹ جائے یا کہیں اور تکبر ہو، تو پھر وہ کام، یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کافروں والا کیا کام ہے، اور وہ کام ہم کبھی بھی نہ کریں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی جس موقع پر قرآن یا حدیث پڑھائی جائے اور جو طالب علم سستی کر کے، ہاں ایک ہے کہ بیمار ہے بیچارہ لیٹ گیا، وہ مجبوری ہے، یا مثلا کسی کو وضو ٹوٹنے والا ہے، پیشاب آ گیا، اس کو جانا پڑ رہا ہے، یہ مجبوری ہے، اس مجبوری کی بنا پر جانا یہ جائز ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو کوئی عذر نہیں، نہ بیماری ہے نہ کوئی ایسا عذر ہے، وہ صرف اس لیے جا رہا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، پڑھا تو پڑھا، نہ پڑھا تو نہ پڑھا، تو یہ کام کن والا ہوگا؟ کافروں والا ہوگا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ واستکبر استکبارا، اور انہوں نے تکبر کیا، تکبر کرنا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو اللہ کا کلام سناتے تو وہ بھاگ جاتے یا اپنے کانوں میں جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اوپر کپڑے لے لیتے کہ ہم دیکھیں ہی نہیں، ان کا چہرہ ہی نہ دیکھیں۔ ثم انی اعلنت لهم، پھر میں نے ان کے لیے اعلان کیا، یعنی ان کو میں نے بلند آواز سے ان کو نصیحت کی۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے ان کو رازداری سے بھی سمجھایا۔ یہ کئی طریقے ہوتے ہیں نا، کبھی بلند آواز سے سمجھا رہے ہیں، کبھی کسی کو الگ لے کر تنہا کر رازداری کی صورت میں سمجھا رہے ہیں۔ فَقُلْتُ، میں نے ان کو کہا، ایسے نہیں، آرام سے بیٹھو، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، انہو کان غفارا، کہ بے شک وہ اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بارش بھیجے گا موسلادھار، موسلادھار بارش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر بارش کئی عرصہ سے نہیں آ رہی تھی، قحط سالی تھی اور ان کو بارش کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، بارش آ جائے گی۔ انہوں نے بارش نہ آنے کی تکلیف کو گوارا کیا، لیکن اللہ سے بخشش نہیں مانگی۔ کتنے بدبخت تھے وہ کہ انہوں نے قحط سالی کی تکلیف کو گوارا کیا، لیکن بخشش اللہ سے مانگنا یہ گوارا نہیں کیا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بارش بھیجے گا موسلادھار۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔
کیونکہ ان کے ہاں ان کے کفر کی وجہ سے عرصہ دراز تک کسی کے ہاں بیٹا ہی نہیں پیدا ہوا، اولاد ہی نہیں پیدا ہوئی، اور مال جو تھے جب قحط سالی ہو جائے تو مال کہاں سے آئے، مالی بھی پریشانیاں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا استغفار کرو، مال ملے گا، بیٹے ملیں گے، بارش آئے گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ حضرت حسن بصری کا قول نقل فرمایا ہے، علامہ ساوی نے فرمایا کہ یہ علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ فمن لازم الاستغفار، کہ جس نے استغفار کو لازم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ صرف زبانی نہیں، قلبی طور پر، قلبی طور پر یہ کہا، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نکال دے گا، اس کا ہر غم پریشانی دور ہو جائے گی، ومن کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے مخرج عطا فرمائے گا، اس کی ہر تنگی دور ہو جائے گی۔ اب حضرت حسن بصری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے شکوہ کیا جدب کا کہ جی خشک سالی ہے، تو حضرت حسن بصری نے فرمایا اللہ سے استغفار کر، بخشش طلب کر۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا جی تنگ دستی بڑی ہے، فقر کا شکوہ کیا، آپ نے اس کو بھی یہی فرمایا۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا جی میرے ہاں اولاد کوئی نہیں، اس کو بھی یہی بیان فرمایا کہ استغفار کر۔ ایک آدمی نے اپنی زمین کی پیداوار کی قلت کا شکوہ کیا، تو سب کو آپ نے فرمایا استغفار کر۔ تو ربیع بن سبید موجود تھے، ایک اور شخص، وہ کہنے لگے اتاک رجال یشکون الیک ابوابا، کئی آدمی آئے، کسی نے کوئی شکوہ کیا، کسی نے کوئی شکوہ کیا، تو جناب نے سب کو دوائی ایک دے دی، سب کو ایک ہی دوائی دے دی، یہ وَيَسْأَلُونَكَ أَنْوَاعًا فَأَمَرْتَهُمْ كُلَّهُمْ بِالِاسْتِغْفَارِ۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ان ساری بیماریوں کا علاج اس لیے ایک بتایا ہے، یہی آیہ مبارکہ سنائی ان کو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا کتنا فائدہ ہے، اور بخشش بھی مانگی جائے نا، یہ تنہائی میں بیٹھ کر، تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہاں جی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے عزت حاصل کرنے کی امید ہی نہیں کرتے؟ یہ استغفار کرنے سے انسان کو عزت بھی ملے گی۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور تحقیق اللہ نے تمہیں پیدا کیا اطوارا، یعنی مختلف حالتوں میں، نطفةً علقةً مدغةً۔ یہ أَلَمْ تَرَوْا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیف خلق اللہ، کیسے پیدا کیا اللہ نے 7 آسمانوں کو طباقا، ایک دوسرے کے اوپر نیچے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور چاند کو ان میں نور بنایا، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو سراج بنایا، یعنی چراغ بنایا۔ یہ سورج جو ہے، چاند بھی اس سے روشنی لیتا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، ہاں جی، یعنی اب تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا، ہاں یعنی تمہارے مرنے کے بعد اسی میں لوٹائے گا، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر اسی سے تمہیں نکالے گا۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت نا
اور اسی طرح وہ جو 16ویں پارہ میں ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو اس آیہ مبارکہ کے تحت علماء نے فرمایا کہ آدمی کی قبر اسی جگہ بنتی ہے جہاں سے مٹی اس کے جسم میں لگائی جاتی ہے. یعنی جب میاں بیوی ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے فلاں جگہ سے مٹی اس کے ساتھ ملا دے، تو وہ مٹی ملائی جاتی ہے، پھر وہیں اس کی قبر بنتی ہے، وہیں سے وہ اٹھایا جاتا ہے، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں سے میری نہیں، وہ ایسے ہے نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس کے تحت علماء نے یہ ذکر کیا ہے، تو اس سے پھر آگے استدلال کیا. ہاں، حضور نے ایسے نہیں فرمایا، تو استدلال علماء نے یہ کیا کہ چونکہ وہ تینوں قبور مبارکہ اکٹھی ہیں، تو اس روایت کے مطابق پھر یہی ثابت ہوا. ہاں جی. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور تمہیں نکالے گا نکالنا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے بنائی زمین تمہارے لیے بساط، بچھونا. لتسلکو، تاکہ چلو تم، منہا سبلا، اس کے راستوں پر، فجاجا، کھلے راستوں پر. قال نوح الرب، نوح نے عرض کی اے رب، انہم عصونی، یا اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا، اور ایسے شخص کی پیروی کی، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ جس کے مال اور اس کی اولاد نے اس کا نہ زیادہ کیا مگر نقصان. یہ مالدار ہوتے ہیں نا، کافر مالدار، کہ جن کا مال اور اولاد ان کا کفر ہی زیادہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ میری فرما برداری نہیں کرتے بلکہ ان چودھریوں کی فرما برداری کرتے ہیں جن کے مال و اولاد نے ان کے لیے نقصان زیادہ کیا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے، یعنی خفیہ تدبیریں کی میرے خلاف. وَقَالُوا، اور ان بڑے بڑے لوگوں نے ان چھوٹوں کو کہا، چودھریوں نے اپنے چمچوں چیلوں کو کہا، لا تذرن آلہتکم، نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو. یعنی نوح علیہ السلام کے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. ولا تذرن ودن، یہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، جو بڑے بڑے بت تھے جن کی پوجا کرتے تھے، ان کو نہ چھوڑنا. وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور یا اللہ نہ زیادہ کر ظالموں کا مگر گمراہی. یعنی حضرت نوح علیہ السلام بھی جب ان کو بتایا گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو انہوں نے بھی یہی دعا کر دی، یا اللہ پھر ان کی گمراہی اور زیادہ کر. ہاں، جتنی گمراہی زیادہ ہوگی اتنا عذاب زیادہ ہوگا. مما خطیئاتہم، ہاں، ان اپنی خطاؤں کی وجہ سے یا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اغرقو، وہ غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، پھر داخل کیے گئے آگ میں. اس سے علماء نے عذاب قبر کا ثبوت پیش کیا کہ ان کو غرق کیا گیا، پھر غرق کیے جانے کے بعد ان کو آگ میں داخل کیا گیا، تو اس آگ سے مراد عذاب قبر ہے. فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پس نہ پایا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار. وقال نوح رب لا تذر علی الارض، اور نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ نہ چھوڑ زمین میں کافروں کا کوئی دیار. دیار صاحب دار، گھر والا، کوئی گھر والا ان میں نہ چھوڑ، یعنی سب کے گھروں کو تباہ کر دے. انک ان تذرہم، بے شک اگر تو ان کو چھوڑے گا، یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے.
ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور نہیں جنیں گے مگر فاجر بدکار کفار ناشکرا. ہاں جنیں گے تو ان کی اولاد بھی فاجر اور کفار ہوں گے. رب اغفر لی، اے میرے رب میرے لیے بخشش فرما، والدیہ میرے ماں باپ کے لیے. یہ علامہ جلال فرماتے ہیں وکانا مومنین، یعنی آپ کے والدین مومنین تھے. والدیہ والمن دخل بیتی، اور جو میرے آستانہ پہ آ جائے. معلوم ہوا اللہ والے اپنے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں، اور اپنے پاس آنے والوں کے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں. تو نجدی نہ اپنے لیے مانگتے ہیں، نہ ماں باپ کے لیے، نہ دوستوں کے لیے. یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہوئی نا کہ اپنے لیے بھی بخشش مانگنا. والدیہ والمن داخل بیتی، جو میرے گھر میں آئے، میرے آستانہ پہ حاضر ہو، اس کو بھی بخش دے. مومنن، ہاں لیکن آئے میرے آستان پہ مومن ہو کر، یعنی بخشش مومنوں کے لیے، کافروں منافقوں کے لیے نہیں ہے. وللمؤمنین والمؤمنات، اب للمؤمنین والمؤمنات میں تو قیامت تک کے مومن آ گئے. نہیں، قیامت تک کے مومن. معلوم ہوا کہ یہی تو ایصال ثواب ہے، یہی ایصال ثواب ہے. ہاں وللمؤمنین والمؤمنات الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنے مومن مرد مومن عورتیں ہیں یا اللہ ان سب کو بخش دے. ولا تزد الظالمین، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے نہ زیادہ کر مگر ہلاکت. تو اس سے پتہ چلا کہ مومنوں کے لیے استغفار کرنا، بخشش کی دعا مانگنا، اسی کو ہم اپنی اصطلاح میں ختم کہتے ہیں. ہم اپنی اصطلاح میں، یہ اصطلاحیں ہوتی ہے نا. اب دیکھیے یہ جو ہم نماز کہتے ہیں، نماز نجدی کہتے ہیں ختم دکھاؤ کہاں لکھا ہے ختم. پھر وہ کہتے ہیں لفظ ختم دکھاؤ. ان سے پوچھو کہ تم جو نماز پڑھتے ہو یہ قرآن میں نماز دکھاؤ کہاں ہے. لفظ نماز ہے قرآن میں؟ لفظ نماز قرآن میں نہیں ہے. کیا ہے؟ صلاۃ. حدیث میں لفظ نماز ہے؟ نہیں ہے. تو ان سے پوچھو کہ تم نماز کہتے ہو، اگر کوئی آدمی تمہیں کہے کہ نماز کی دلیل دکھا تو تم اقیم الصلاۃ دکھاتے ہو. کیا دکھاتے ہو؟ اقیم الصلاۃ. حدیث میں تم صلاۃ والی حدیث سناتے ہو، نماز کا لفظ ڈھونڈتے نہیں ہو. اسی طرح جو روزہ ہے، اگر کوئی آدمی کہے، ہم کہتے ہیں نا روزہ، تو جب کوئی کہے روزے کی دلیل تو تم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم صیام پیش کرتے ہو. روزے کا لفظ نہیں. حدیث میں روزے کا لفظ کوئی نہیں، صوم کا ہے. تو جس چیز کو قرآن اور حدیث نے صلاۃ کہا، ہم نے اپنی اصطلاح میں اس کا نام نماز رکھا. جس کو قرآن اور حدیث نے صوم کہا، ہم نے اس کو اپنی اصطلاح میں روزہ کہا. جس کو قرآن و حدیث نے استغفار کہا، ہم نے اپنی اصطلاح میں اسی کو ختم کہا. آپ سے